اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عرفان, ایک انٹرپرینور اور بزنس بلاگر اور یوٹیوب پروڈیوسر. آج ہمارے انٹرویوز کے سلسلے کا یہ نیکسٹ پروگرام ہے اور آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سہیل خان صاحب. سہیل خان جو ہے ان کا کراج صادنی کے نام سے گیرج ہے اجمان کے اندر, نیو انڈسٹریل ایریا, جس کو عربی میں ثنایا بھی بولتے ہیں. تو وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں انٹرویو کے لیے تشریف لائے. السلام علیکم. یہ دوست لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس انٹرویو کے لیے کہ بزنس کیسا ہے یہ UAE کا, تو اس سلسلے میں ہم یہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی ادھر کا کام اچھا ہے. جی سہیل خان صاحب, ہم اپنے انٹرویو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کامیاب سٹوری, جو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیسے کیا, آپ اس طرف اس فیلڈ میں, گیرج کی فیلڈ میں کیسے آئے, وہ کون سی موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے گیرج کی فیلڈ اختیار کی. اپنی کہانی اپنی ہی زبانی سنائیں. سر جی, اول تو میں آیا ادھر تقریباً 11 سال پہلے ادھر آیا تو وزٹ کیا, بزنس دیکھا, وزٹ کیا, بزنس کیا, دیکھا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے رشتہ دار بھی تھے ادھر, کزن, تو ان لوگوں کے اپنے گیراج تھے اور یہ گاڑیوں کے بزنس بھی کرتے تھے کہ گاڑی خریدتے تھے اور پھر بنا کے بیچتے بھی تھے. تو یہ بھی ایک بزنس تھا. فرسٹ ٹائم میں جو ہے گاڑیوں کا بزنس شروع کیا, پیسہ تھا ہاتھ میں تو گاڑیوں کا بزنس شروع کیا. کزن سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, تو کزن نے بولا کہ گاڑی خرید لیں گے اور اس کو تھوڑا ریپیئر کر کے پھر بیچ دیں گے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں پروفٹ اچھا آیا. تو پھر ہم نے پہلے سٹارٹنگ جو ہے وہ گاڑیوں سے شروع کی. گاڑی شارجہ سے اٹھاتے تھے, جو امریکہ سے یوزڈ گاڑی آتے تھے اس کو ہم ادھر خریدتے تھے, پھر ادھر اجمان لے کے آ جاتے, اس کو ریپیئر کر کے تھوڑا بہت جو کام تھا وہ برابر کر دیتے اور پھر گاڑی سیل کرتے تھے. تو اس سلسلے میں دھیرے دھیرے ہم نے یہ بزنس شروع کیا یہ گاڑیوں کا. پھر وزٹ پہ جو ہے مجھے کام اچھا لگا اور پروفٹ بھی ہوا. 45 ڈیز میں مجھے اچھا پروفٹ ملا, تو مجھے ادھر پاکستان کے نسبت ادھر بزنس اچھا لگا. تو اس حساب سے میں نے اور بھی انویسٹمنٹ کیا کہ بھئی یار جو پیسہ لگانا ہے زیادہ سے زیادہ لگاؤ گے اتنا ہی انکم آئے گا. تو پھر میں نے اس بزنس کو چالو رکھا اور اس کے بعد پھر ایک گیراج بھی بنایا. ابھی الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا, گیراج میں بھی سب کام چالو ہے اور گاڑیوں کا بزنس بھی ہے. تو آپ کو گیراج بنائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ گیراج بنائے ہوئے 3 سال تو میں یہ گاڑیوں کا بزنس کیا, ابھی بھی وہ گاڑیوں کا بزنس چالو ہے, اور گیراج کا تقریباً 8 سال ہو گیا گیراج بنائے ہوئے. اور آپ اپنے گیرج کے متعلق بنائیں کہ آپ کیا کیا سروسز جو ہے وہ آپ گیرج میں دیتے ہیں؟ میرے گیرج میں جو ہے ڈینٹ کا کام بھی ہے, گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو ڈینٹ کا اور پینٹ کا, اور آٹو الیکٹریشین, اس میں AC کا بھی, آل کائنڈ جو ہے گاڑیوں کے جو ہے وہ ہمارے گیراج میں ہوتا ہے. اچھا, دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان سے اگر کوئی بھی ایک نیا بندہ جو ہے وہ UAE آتا ہے اور آپ کی فیلڈ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے, نیا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے, تو ایک نئے آدمی کے لیے جو اس مارکیٹ میں نیا ہو, تو اگر وہ یہ بزنس کا سفر سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے, وہ کہاں سے سٹارٹ لے؟ ظاہری بات ہے, پہلے تو لوگ جو کام شروع کرتے, ہر بندہ وہ تو پہلے دیکھتا ہے کہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی جو ہے, جیسے میں نے ایک وزٹ کیا, میں دیکھ لوں بزنس. ہر بندے کو چاہیے کہ پہلے وزٹ کرے, وزٹ کر لے, لوگوں سے مشورہ کر لے کہ بھئی جو بندے ادھر پرانے ہیں جن کے اپنے بزنس ہے ان کے ساتھ مل لے کہ بھئی میں یہ بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں ادھر, کیونکہ پاکستان اور ادھر یہ ایک الگ الگ کنٹری ہے.
ادھر کے قانون اور ادھر کے قانون میں فرق ہے. تو اس وجہ سے لوگ کو چاہیے جو بھی بندہ آنا چاہیے پہلے وزٹ کرے, دیکھ لے کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کیا کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ان کو انویسٹ بھی کرنا چاہیے, اور جو وہ کر سکتے تو الحمدللہ اس میں وہ آگے بھی جائیں گے. جی. اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ نے بزنس سٹارٹ کر لیا, تھوڑا سا پاکستان میں جو ہمارے ناظرین جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, جو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی پاکستانی ہے یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اردو زبان جو ہے وہ سمجھتا ہے, تو اس کے لیے بزنس پروسیس جو ہے کہ یہاں آپ مجھے شروع سے لے کر آخر تک وہ کون سے مراحل ہیں جن سے ایک بندے کو گزرنا پڑتا ہے, اور آپ کی فیلڈ کے لیے تقریباً کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے انیشل لیول پہ یہ جو ہے گیریج کا کام شروع کرنے کے لیے. اور پلیز آپ پورا پروسیس بھی بتائیں کہ شروع میں کیا ہوگا, پھر اگلا پروسیس کیا ہے, تاکہ ان کو آنے سے پہلے بھی کچھ پروسیس کا معلوم ہو. شروع میں تو لازمی ہے کہ جو ہے محنت زیادہ کرنی پڑتی. زیادہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ایک تو آپ کا بزنس نیا ہوتا ہے, دوسرے آپ کو کسٹمر بنانے میں وقت لگتا ہے, کام اچھا کرنا پڑتا ہے, پیسہ کم لینا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو آگے چلنا ہے تو لازم ہے آپ لوگوں کو سہولت دیں گے, محنت آپ زیادہ کرو گے اور لوگوں کو سہولت دیں گے, تب جا کے آپ جو ہے کامیابی حاصل کرو گے. یہی جو ہے ہر بزنس جو ہے وہ نیا سٹارٹنگ پہ محنت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوں گے اس علاقے میں. جیسا کہ ابھی میں نے بزنس شروع کیا ادھر, تو یا میں کسی اور سٹیٹ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں تو ادھر مجھے پہلے جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے. وزٹ کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میرا گیراج ہے یا یہ میرا بزنس ہے, میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں, اتنے پرائز میں کر سکتا ہوں اور اچھے طریقے سے کروں گا. ان کو جو ہے وہ ایک تسلی دینی ہوگی اور کام اچھا کرنا ہوگا. تو ظاہری بات ہے پھر تو لوگ کم پرائز میں اور اچھا کام میں, یہ تو ہر بزنس کا پہلا سٹیپ ہے کہ بھئی کام اچھا اور کم پرائز, تو لوگ آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نئے انویسٹرز کے لیے کہ جو بھی گیریج کی فیلڈ میں آنا چاہے تو انیشل لیول پہ کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوگی؟ انویسٹمنٹ تو خیر پہلے جو ہے انویسٹ تو تقریباً کم سے کم 1 لاکھ درہم تک تو ہونا ہی چاہیے. 1 لاکھ درہم تک تو ہونا ہی چاہیے, اس سے زیادہ ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 1 لاکھ درہم کی رقم ہے, جو پاکستانی اگر کرنسی کا ریٹ 28 ہوگا تو 28 لاکھ پاکستانی بنتی ہے, اگر اس سے زیادہ ریٹ ہوگا تو اسی حساب سے وہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. وہ تو وہ جو ہے جو جس ادھر کا جو ہے 1 درہم پاکستان کا 28 ہے یا 29 ہے, وہ وقت کے حساب سے جو چینج ہوتا رہتا ہے. تو 1 لاکھ جو ہے اگر ہے بندے کے پاس 1 لاکھ درہم, تو یہ کم سے کم بہت کم جو ہے اس سے آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. لیکن محنت زیادہ ہوگی, پیسہ زیادہ ہوگا تو محنت بھی آپ کی کم ہوگی, کیونکہ سہولیات آپ کے پاس زیادہ ہوں گے. دیکھیں آپ کا سہیل صاحب, آپ کا تقریباً 10 سے 11 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کوئی ٹپس جو نئے آنے والوں کے لیے یا آلریڈی جو اس فیلڈ میں ہیں ان کے لیے, کیونکہ آپ کی کوئی بھی ٹپ جو ہے وہ ان کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی. تو آپ پلیز کچھ ٹپس سے ہمیں نوازیں کہ کون سی وہ ٹپس ہیں جن کو ایک نیا کاروبار جو سٹارٹ کرنے والا ہے وہ اپنائے تو وہ جلد کامیابی کے جو ہے سفر پہ رواں دواں ہوگا. نیا ٹپس تو خیر ایسا کچھ ہر بندہ الحمدللہ آج کل جو ہے وہ ہوشیار ہے, اور جو بزنس کرتا ہے تو میرا جو ہے ان کے لیے یہی ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ محنت کرے, محنت اور محنت, بس صرف محنت کرے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے کامیابی, لیکن شرط یہ کہ محنت کرے. یہ دیکھیں جی سہیل صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے ان کی ٹپ محنت جو ہے اللہ پاک کسی کی بھی ضائع نہیں کرتے. انہوں نے ٹپ یہی دی ہے کہ محنت کو جو ہے وہ اپنا شعار بنائیں. اگر آپ محنت کریں گے تو کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو آخر میں جو ہے میں ان کو بولوں گا کیونکہ ہمارے یہ خان بھائی ہے, سہیل خان ہیں,
تو میں آخر میں پشتو اسپیکر کے حساب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اپنا جتنا بھی آپ نے تعارف کرایا ہے تو اگر ہمارے جو دوست پشتو زبان میں یہ ویڈیو جو سمجھتے ہیں پشتو زبان، ان کے لیے اگر شارٹ فارم میں اگر آپ یہ ساری چیزیں پشتو میں بتا دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. نو زما خو خیر پښتو لینګویج دی او دغه پښتنو رونو د پاره دا خواست دی چې بس صرف لکه کورازیم دوبۍ ته امارات ټول لکه چې راځي نو بزنس د پاره نو ان شاء الله تعالی چې ښه به شي خو چې محنت کوي ان شاء الله تعالی الله پاک د چا محنت نه ضایع کوي چې څوک محنت کوي نو الله پاک یې ضرور کامیابوي. دا زما پښتنو رونو د پاره دا درخواست دی د بلکې د هر چا د پاره دا زما دغه خبره ده چې محنت الله پاک د چا نه خرابوي. بہت شکریہ جی سہیل صاحب آپ کا. اور ساتھ ابھی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی لوکیشن بھی پلیز ہمارے جو دوست ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے آ کر آپ کو ملنا چاہیں یا امارات کی کسی بھی اسٹیٹ سے، چاہے ان کا تعلق فجیرہ سے ہو، راس الخیمہ سے ہو، دبئی سے ہو یا کسی بھی ریاست سے ان کا تعلق ہو اسٹیٹ سے، اگر وہ آنا چاہیں تو پلیز آپ ان کی سہولت کے لیے نا اپنی لوکیشن ذرا ان کو بتا دیں کیسے پہنچے. سر جی ہمارا لوکیشن تو بہت ایزی ہے. یہ نیو انڈسٹری ایریا ہے اجمان، اسٹیٹ اجمان نیو انڈسٹری ایریا. یہ جو جی ایم سی ہاسپٹل اس کے بعد رائٹ آتا ہے. اگر شارجہ کی طرف سے آتے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف سے کوئی بندہ آنا چاہتا ہے یا ایمریٹس روڈ کی طرف سے بھی وہ بھی یہ جی ایم سی ہاسپٹل کی طرف آئیں گے. اس کے بعد رائٹ آئے، رائٹ کے بعد سگنل آتا ہے، سگنل میں لیفٹ اور سیکنڈ رائٹ میں اندر آنا. تو یہ ہمارے گیراج کا لوکیشن ہے. السادنی گیراج میرے گیراج کا نام ہے اور نیو انڈسٹری ایریا اجمان. اور میں سہیل خان صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا سیل اور واٹس ایپ نمبر بھی جو ہے پکار دیں تاکہ لوگ آپ سے کسی قسم کا کوئی اپنے کاروبار کا، گیرج کا کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی سوال ان سے پوچھنا رہ گیا ہو، لیکن اگر آپ کی تشنگی باقی رہ گئی ہو، کوئی بھی سوال کرنا چاہے یا ان سے رابطہ کرنا چاہے تو یہ اپنا نمبر بتاتے ہیں. وہ سیل کا نمبر بھی ہے اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ان کو پیغامات بھیج سکتے ہیں. میرا یہ سیل نمبر واٹس ایپ یہ ایک ہی ہے 05535395565. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ یو اے ای کا کوڈ ملانا نہ بھولیے گا. اگر آپ یو اے ای سے باہر سے ان سے رابطہ کریں گے تو آپ شروع میں 00971 ضرور لگائیں، اس کے بعد 5535395565. یہ ہمارے جو مہمان ہیں سہیل خان صاحب، ان کا یہ نمبر ہے. اور میں پروگرام کو سائن آف کرنے سے پہلے آپ کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ ہمارا چینل آئی ایم عرفان کے نام سے ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں، لائک کریں. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اسی طرح ہم نے آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو سہولت دینے کے لیے گلف بزنس فورم کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے فیس بک کے اوپر، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا بلاگ بھی ہے، پرسنل میرا بلاگ ہے www.imirfan.com کے نام سے. اس میں بھی آپ کو ہم نے مختلف جو ہے وہ ٹاپکس رکھے ہیں، ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس ان یو اے ای، اور اس کے علاوہ دنیا کے جو بلینئر ہیں ان کے کورس بھی اس میں شامل ہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب فرمائے. آپ کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ و ناصر.